بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے پورے اتہاس کے بارے میں۔ دوستوں، آئیے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں۔ آپ کی پیدائش 14 رجب 537 ہجری 1142 عیسوی میں ایران کے علاقے سیستان کے ایک گاؤں سنجر میں ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو سنجری کہا جاتا ہے۔ آپ سید تھے، یعنی آپ کے والد اور والدہ دونوں حسنی اور حسینی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کے والد کا نام سید غیاث الدین حسینی تھا اور آپ اپنی 8ویں پیڑھی میں امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ سے جا ملتے ہیں۔ جب آپ کی عمر 15 سال کی تھی تب آپ کے والد کا انتقال ہو گیا۔ اسی دور میں چنگیز خان نے 1216 عیسوی میں 60,000 تاتاری سینکوں کے ساتھ ایشیا پر حملہ کیا۔ انہوں نے سب سے پہلے ترکستان پر قبضہ کیا اور پھر ایران، عراق اور بغداد میں قتل عام مچایا۔ جب چنگیز خان کی فوج ایران پہنچی تو انہوں نے سنجر اور سیستان کے حکمرانوں کو شکست دی۔ اسی دوران آپ کے والد اپنے قبیلے کے ساتھ ایران کے صوبے خراسان کی طرف ہجرت کر گئے۔ جب آپ کے والد کا انتقال ہوا تو آپ کو وراثت میں ایک باغیچہ اور ایک پنچکی ملی۔ آپ انہی سے گھر کا خرچ چلانے لگے۔ ایک دن آپ باغیچے میں موجود تھے کہ حضرت ابراہیم کندوزی آپ کے پاس آئے۔ آپ نے ان کی خدمت میں انگور پیش کیے۔ ابراہیم کندوزی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو دیکھتے ہی پہچان لیا کہ آپ پیدائشی ولی ہیں۔ انہوں نے ان انگوروں کو کھاتے ہوئے کچھ انگور اپنے منہ میں چبا کر آپ کو دیے۔ جب آپ نے وہ انگور کھائے تو اسی پل آپ کا دل اور دماغ روشن ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے گھر چھوڑ کر سفر شروع کیا اور سمرقند اور بخارا پہنچے۔ وہاں آپ نے ایک لمبا عرصہ گزار کر دینی تعلیم حاصل کی۔ سید ہاشم فتح پوری بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کتب خانہ اصفیہ میں ایک محدث کی لکھی ہوئی کتاب میں دیکھا کہ حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ 3 برس تک مدینہ منورہ میں حدیث کی تعلیم دیتے رہے۔ اس کے بعد آپ نے ہندوستان کا سفر کیا اور اپنے پیر و مرشد کی تلاش میں نکل پڑے۔ نیشا پور کے گاؤں ہارون پہنچے، جہاں آپ کی ملاقات حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی۔ 562 ہجری میں آپ ان کے ہاتھوں بیعت ہوئے، یعنی مرید ہوئے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ جب بغداد پہنچے، اس سے 1 سال پہلے حضرت سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو چکا تھا۔ اس وقت آپ کی عمر 25 سال تھی۔ اس کے بعد آپ نے 20 سال تک اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں وقت گزارا۔ آپ کے پیر حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ جب بھی سفر پر جاتے تو آپ ان کا بستر اور سامان اپنے سر پر اٹھا کر چلتے۔ 20 سال کی خدمت کے بعد آپ کے پیر نے فرمایا، معین الدین، تمہارا کام پورا ہو گیا۔ پھر انہوں نے آپ کو خلافت عطا کی۔ اس کے بعد آپ کے پیر آپ کو ساتھ لے کر مکہ شریف کی طرف روانہ ہوئے۔ جب آپ مکہ پہنچے تو آپ کے پیر کعبہ شریف کے مزاب رحمت کے نیچے کھڑے ہو کر دعا کرنے لگے، اے اللہ، میرے معین الدین کو قبول کر لے۔ تبھی غیب سے آواز آئی، معین الدین ہمارا دوست ہے، ہم نے اسے اپنا محبوب بنا لیا۔ اس کے بعد آپ مدینہ منورہ پہنچے اور آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دی۔ وہاں آپ کے پیر نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ معین الدین ہے۔ پھر انہوں نے آپ کو حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کو کہا۔ جب آپ نے سلام کیا تو حضور نے جواب دیا، وعلیکم السلام یا قطب المشائخ۔ اس برکت کے بعد آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نمائندے یعنی پرتیندھی بن کر لوٹے۔ پھر آپ بغداد تشریف لے آئے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا آپ کی شخصیت مشہور ہونے لگی۔ بغداد کی گلیوں اور بازاروں میں آپ کا نام گونجنے لگا۔ اس دوران آپ کی ملاقات
حضرت شیخ نجمالدین قبرہ سے ہوئی، جو امام فخرالدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے۔ اسی زمانے میں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ بھی اوش سے بغداد پہنچے۔ جب وہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہوئے، اس وقت ان کی عمر 23 سال تھی۔ پھر آپ بغداد سے ہمدان پہنچے۔ اس دوران غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک مرید سے ملنے کا ارادہ کیا۔ آپ ان کی تلاش کرتے کرتے ایسی جگہ پہنچے جہاں ایک بڑا آتش کدہ تھا۔ وہاں کے لوگ آگ کی پوجا کیا کرتے تھے۔ آپ کے ساتھ آپ کا خادم فخرالدین بھی تھا۔ آپ نے اس سے کہا، جاؤ اس آتش کدے سے آگ لے کر آؤ تاکہ روٹی بنائی جا سکے۔ فخرالدین وہاں گیا، آٹا خریدا اور آتش کدے میں آگ لینے پہنچا۔ جب اس نے آگ مانگی تو وہاں کے پجاریوں نے اسے آگ دینے سے منع کر دیا۔ فخرالدین نے لوٹ کر ساری بات خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو بتائی۔ یہ سن کر آپ کھڑے ہوئے اور آتش کدے کی طرف چل دیے۔ جب آپ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک آدمی لکڑی کے تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور اس کی گود میں ایک 7 سال کا بچہ ہے۔ وہ آدمی آتش کدے کی طرف منہ کر کے بیٹھا تھا۔ اس کا نام مختیار تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا، تم اس آگ کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ اس خدا کی عبادت کیوں نہیں کرتے جس نے اس آگ کو پیدا کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، ہم اس آگ کی پوجا اس لیے کرتے ہیں کیونکہ مرنے کے بعد یہ ہمیں نہیں جلائے گی۔ آپ نے فرمایا، کیا تم یہ ثابت کر سکتے ہو کہ یہ آگ تمہیں نہیں جلائے گی؟ کیا تم اس میں ہاتھ پاؤں ڈال سکتے ہو؟ مختیار نے جواب دیا، اس آگ کا کام جلانا ہے۔ اس میں اتنی طاقت ہے کہ کوئی اس کے پاس بھی نہیں جا سکتا۔ یہ سن کر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی گود میں بیٹھے بچے کو اٹھایا اور آگ کی طرف بڑھے۔ وہاں موجود تمام لوگ یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور پھر قلنا یا نارقونی بردن و سلامن علی ابراہیم کی تلاوت کی۔ اس کے بعد بھڑکتی ہوئی آگ میں قدم رکھا۔ اللہ کے کرم سے نہ تو آپ کو اور نہ ہی اس بچے کو آگ نے کوئی نقصان پہنچایا۔ یہ معجزہ دیکھ کر وہاں موجود لوگ دنگ رہ گئے۔ چاروں طرف سے لوگ گڑ گڑا کر کہنے لگے، آپ اس بچے کو لے کر آگ سے باہر آ جائیے۔ ہزاروں لوگ آتش کدہ کے چاروں اور جمع ہو گئے۔ جب آپ آگ سے باہر آئے تو دیکھا گیا کہ آپ کے اور بچے کے جسم پر جلنے کا کوئی نشان نہیں تھا۔ اس معجزے کو دیکھ کر ان کا سردار اور کئی لوگ آپ کے قدموں پر گر پڑے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اس بچے کو جسے آپ آگ میں اپنے ساتھ لے گئے تھے، ابراہیم کا نام دیا گیا۔ وہ بچہ بعد میں اللہ کے ایک ولی بن گئے۔ آتش کدہ کو گرا دیا گیا اور اس کی جگہ ایک بہترین عمارت بنائی گئی۔ ان کے سردار مختیار کا نام بھی آپ نے ابراہیم رکھا۔ ان کی اور ان کے بیٹے شیخ عبداللہ کی قبریں آج بھی اسی جگہ موجود ہیں۔ اس کے بعد خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ تبریز پہنچے۔ وہاں سے اصفہان آئے اور شیخ محمود اصفہانی سے ملاقات کی۔ اس کے بعد آپ خرقان پہنچے اور وہاں 2 سال تک حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر رکے۔ آپ وہاں سے برکت حاصل کرتے رہے۔ پھر ہرات آئے اور وہاں اللہ کے دین کی تبلیغ کی۔ اس کے بعد آپ بلخ اور سبزوار تشریف لے گئے۔ بلخ یعنی افغانستان میں آپ حضرت شیخ حمید الدین خضرویہ رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں کچھ دن ٹھہرے۔ وہاں آپ کی ملاقات مولانا ضیاء الدین بلخی سے ہوئی، جو فلسفہ اور ترک کے بڑے جانکار تھے، لیکن اولیاء کرام کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ انہوں نے آپ کو شرمندہ کرنے کے ارادے سے بات چیت شروع کی، لیکن جب آپ کی نگاہ ان پر پڑی تو ان کا سارا گیان اور ترک بھول گئے۔ پھر آپ کی دوسری نگاہ سے ان پر اللہ کا کرم ہوا اور ان کے دل کی حالت بدل گئی۔ اس کے بعد آپ غزنی پہنچے اور وہاں شمس العارفین حضرت عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کی۔ وہاں آپ کچھ سمے مہمان رہے۔ پھر آپ لاہور پہنچے اور حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی مزار پر 40 دنوں تک چلہ کیا۔ لاہور کے بعد آپ دلی پہنچے۔ دلی سے آپ نے 40 مریدوں کے ساتھ اجمیر کا سفر کیا۔ اس سفر کے دوران آپ 700 خاندانوں کو
اسلام کی دعوت دے کر مسلمان کرنے میں کامیاب ہوئے۔ جب آپ اجمیر پہنچے تو ایک بڑے درخت کے نیچے ٹھہرے۔ یہ جگہ اس سمے کے راجا پرتھوی راج چوہان کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ تھی۔ راجا کے سپاہیوں نے غریب نواز رحمت اللہ علیہ اور آپ کے مریدوں کو وہاں سے ہٹنے کے لیے کہا۔ آپ نے سپاہیوں کی بات مانتے ہوئے وہاں سے اٹھنے کا ارادہ کیا، لیکن جاتے جاتے فرمایا، ہم جا رہے ہیں، لیکن اب یہاں تمہارے اونٹ ہی بیٹھے رہیں گے۔ اگلے دن جب سپاہی اونٹ اٹھانے آئے تو تمام کوششوں کے باوجود اونٹ اٹھ نہیں سکے۔ مجبور ہو کر انہوں نے آ کر آپ سے معافی مانگی۔ آپ نے فرمایا، جاؤ، تمہارے اونٹ اٹھ گئے ہیں۔ جب انہوں نے جا کر دیکھا تو اونٹ کھڑے ہو چکے تھے۔ یہ اجمیر میں آپ کی سب سے پہلی کرامت تھی، جس کی چرچا دور دور تک پھیل گئی۔ اجمیر میں موجود آنا ساگر تالاب سے آپ وضو فرمایا کرتے تھے۔ اس تالاب کے پاس کئی مندر تھے۔ مندر کے پجاری آپ کو وہاں پانی لینے سے روکنے لگے اور غصے میں آ کر آپ کو وہاں سے اٹھانے کی کوشش کی۔ آپ مسکرائے اور اپنے ایک مرید سے فرمایا، جاؤ، تالاب سے لوٹا بھر پانی لے آؤ۔ جب مرید نے لوٹا بھر کر پانی نکالا تو پورا تالاب سوکھ گیا۔ یہ دیکھ کر مندر کے پجاری حیران رہ گئے اور ڈر کے مارے آپ کی بارگاہ میں آ کر معافی مانگنے لگے۔ اس واقعے نے پورے اجمیر میں تہلکہ مچا دیا۔ راجا پرتھوی راج چوہان کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو اس نے اپنی ماں سے کہے ہوئے علم نجوم یعنی جوتش کی بات یاد کی۔ اس کی ماں نے اسے بتایا تھا کہ ایک بزرگ فقیر آئے گا جس کا حلیہ ایسا ہوگا اور اس کی موجودگی اس کی راجدھانی کے لیے خطرہ بنے گی۔ راجا نے اپنے سپاہیوں کو پہلے سے ہی اس حلیے کا بیورہ دے کر حکم دیا تھا کہ جیسے ہی ایسا کوئی شخص دکھے اسے فوراً گرفتار کر میرے پاس لایا جائے۔ مگر خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کو کون گرفتار کر سکتا تھا؟ راجا نے اپنے سب سے بڑے سادھو جادوگر رام دیو کو بلایا اور اسے آپ کے خلاف بھیجا۔ رام دیو اپنے چیلوں اور جادوئی کرتبوں کے ساتھ آپ کے پاس آیا۔ اس نے طرح طرح کے جادوئی کھیل دکھانے شروع کیے، جس سے آپ کے مریدوں میں ہلکی بے چینی پھیل گئی۔ لیکن آپ نے مسکراتے ہوئے فرمایا، پریشان مت ہو، یہ کچھ نہیں کر سکتا۔ جیسے ہی آپ کی نگاہ رام دیو پر پڑی، وہ اپنے سارے منتر بھول گیا۔ آپ اطمینان سے نماز ادا کرنے لگے اور وہ کھڑا دیکھتا رہا۔ نماز ختم کرنے کے بعد آپ نے دوسری بار اسے دیکھا تو اس کے قدم زمین میں جکڑ گئے اور وہ جہاں کھڑا تھا وہی کھڑا رہ گیا۔ آپ نے فرمایا، بول اے سادھو، بول۔ اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی اور رام رام کہنا چاہا، مگر اس کی زبان سے رحیم رحیم نکلنے لگا۔ یہ دیکھ کر اس کے چیلے غصے میں آ گئے اور اسے برا بھلا کہنے لگے۔ اس کی حالت بگڑ گئی اور وہ پاگلوں کی طرح لوگوں کو پتھر مارنے لگا۔ آپ نے اس کی حالت پر رحم کرتے ہوئے اسے پانی کا ایک پیالہ دیا۔ جیسے ہی اس نے پانی پیا، اس کا دل اور دماغ روشن ہو گیا۔ وہ آپ کے قدموں میں گر پڑا اور مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے اپنی زندگی آپ کی خدمت اور غلامی میں گزاری۔ راجا پرتھوی راج نے جب رام دیو کی ناکامی دیکھی تو اس نے ایک اور جادوگر اجے پال کو بھیجا، لیکن جیسے ہی اس نے آپ کے خلاف جادوئی وار کیے، سارے وار ناکام ہو گئے۔ ہر چال الٹی پڑنے لگی اور آخر کار اسے بھی ہار ماننی پڑی۔ اس طرح راجا کی ساری کوششیں ناکام ہو گئی۔ لوگ آپ کی طرف کھینچے چلے آئے اور آپ سے درخواست کرنے لگے کہ آپ پہاڑ سے نیچے اتر کر رہیے، ہم آپ کے لیے ایک درگاہ بنائیں گے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے مریدوں کے لیے جگہ طے کی، جہاں عبادت خانہ اور مسجد بنائی گئی۔ آج اجمیر میں جہاں آپ کا روضہ مبارک ہے، وہی جگہ آپ کی درگاہ کے طور پر تعمیر کی گئی۔ دھیرے دھیرے آس پاس کے علاقوں میں آپ کی تعلیم اور دین کا اثر پھیلنے لگا۔ لوگ قطار میں آپ کے پاس آتے اور اسلام قبول کرتے۔ آپ کی دعاؤں اور نگاہوں کا ایسا اثر تھا کہ گنہگار پرہیزگار بن جاتے۔ جب پورے ہندوستان میں آپ کا اثر بڑھنے لگا تو آپ نے حکم دیا کہ راجا پرتھوی راج کو اسلام کی دعوت دی جائے۔ آپ کے مرید راجا کے پاس دعوت اسلام لے کر گئے، مگر اس نے اسے ٹھکرا دیا۔ اتنا ہی نہیں، اس نے غصے میں آ کر آپ کے مریدوں پر ظلم کیا اور انہیں کڑی سزا دی۔
جب آپ کے مرید یہ خبر لے کر آپ کے پاس لوٹے تو آپ نے غصے میں فرمایا، راجہ پرتھوی راج، ہم نے تجھے زندہ گرفتار کر لیا اور اسلامی فوج کے حوالے کر دیا۔ اسی دوران آپ سلطان شہاب الدین غوری کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا، ہم نے تمہیں ہندوستان کا بادشاہت عطا کر دی۔ سلطان شہاب الدین غوری نے سب سے پہلے اجمیر پر حملہ کیا۔ راجہ پرتھوی راج کی ہار ہوئی اور اسے زندہ قید کر لیا گیا۔ اس کے بعد شہاب الدین غوری نے اجمیر میں اسلامی حکومت قائم کی۔ جب اسلامی حکومت مضبوط ہو گئی تو آپ نے اپنے خاص تعلیم یافتہ مریدوں کو الگ الگ علاقوں میں دین کی تبلیغ کے لیے بھیجا۔ دلی کو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد کیا گیا۔ ناگور کو حضرت خواجہ حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ کو سونپا گیا۔ جب ہندوستان کے لوگوں کے دلوں پر آپ کی حکومت قائم ہو گئی تو آپ نے درگاہ اور لنگر کی ذمہ داری خواجہ فخر الدین گردیزی رحمۃ اللہ علیہ کو سونپی۔ یہ وہی شخص تھے جنہیں آپ کے مرشد خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو سونپا تھا۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب منیس الارواح میں لکھتے ہیں، میں نے کئی بار دیکھا کہ جب لنگر کھانے میں کچھ نہیں ہوتا تھا تو خواجہ فخر الدین گردیزی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے پاس آتے اور عرض کرتے، حضور مہمان آ رہے ہیں مگر لنگر کھانے میں کچھ نہیں ہے۔ آپ مسکرا کر فرماتے، میرا مصلح اٹھاؤ اور جتنی ضرورت ہے لے جاؤ۔ چنانچہ ایسا ہی ہوتا اور ہر آنے والا مہمان پیٹ بھر کر واپس جاتا۔ آپ نے اپنی ایمان کی روشنی سے سرزمین ہند کو روشن کیا۔ لوگوں کے حالات بدل گئے۔ آپ نے فیض اور اسلام کا سبق دیا۔ آپ کی بارگاہ میں ہر مذہب کے لوگ آتے اور کوئی بھی خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو غریب نواز کا لقب عطا ہوا جو کسی اور کو نہ مل سکا۔ جب آپ کے انتقال کا وقت قریب آیا تو اسی رات آپ کے کچھ مریدوں نے خواب میں دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجمیر تشریف لائے ہیں۔ جب آپ سے پوچھا گیا کہ آقا کیا ماجرا ہے کہ آپ اجمیر تشریف لائے ہیں، تو حضور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں ہر ایک کو جواب دیا، خدا کا دوست اور محبوب معین الدین آ رہا ہے، میں خود اس کا استقبال کرنے آیا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے کہ بھیجا بھی مصطفیٰ نے اور لینے بھی مصطفیٰ خود تشریف لائے۔ جب وصال کے بعد آپ کا جسم مبارک دیکھا گیا تو آپ کے ماتھے پر نورانی الفاظ سے لکھا ہوا تھا، ھذا حبیب اللہ متی فی حب اللہ، یعنی اللہ کا حبیب اللہ کی محبت میں دنیا سے رخصت ہوا۔ آپ کے 3 بیٹے تھے مگر خلافت کا تاج خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے سر رکھا گیا۔ آپ کی وفات 6 رجب 633 ہجری میں ہوئی۔ وہی اجمیر میں جہاں آپ رہتے تھے آپ کا مزار مبارک بنا دیا گیا۔ سب سے پہلے آپ کے مزار کی عمارت خواجہ حسین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ نے بنوائی۔ اس کے بعد دروازہ اور خانقاہ کسی مندر کے بادشاہ نے بنوائے۔ بعد میں اکبر بادشاہ نے بھی آپ کی بارگاہ میں حاضری دی۔ وہ آگرہ سے 228 میل پیدل چل کر آپ کے روضہ مبارک پر آیا۔ اس نے اپنی مراد کے لیے دعا کی کہ اگر چتور کی جنگ میں جیت حاصل ہو جائے تو وہ بڑی دیگ چڑھائے گا۔ جب جنگ میں جیت ہوئی تو اس نے اتنی بڑی دیگ چڑھائی جس میں 100 من چاول پکتے ہیں۔ اس کے بعد ظاہر نے بھی آپ کے مزار پر آ کر مراد مانگی۔ اس نے وعدہ کیا کہ جیت ملنے پر وہ 60 من کی دیگ چڑھائے گا۔ جب اس کی مراد پوری ہوئی تو اس نے وعدہ نبھایا اور آپ کی بارگاہ میں دیگ چڑھائی۔ آج بھی دور دور سے بادشاہ، شہزادے اور لاکھوں عقیدت مند آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ وہ آپ کے قدموں میں بیٹھ کر فیض حاصل کرتے ہیں۔ آپ کے عرس مبارک کی دعا ہر سال 6 رجب کو کی جاتی ہے۔ لاکھوں لوگ آپ کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں اور جھولیاں بھر کر لوٹتے ہیں۔ آپ کی درگاہ پر ہر مذہب اور طبقے کے لوگ آتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، عاشق کا دل محبت کی آگ میں جلتا رہتا ہے، لہٰذا جو کچھ بھی اس دل میں آئے گا وہ جل جائے گا اور نابود ہو جائے گا، کیونکہ آتش محبت سے تیز کوئی آگ نہیں۔ آپ نے آگے فرمایا، ندیوں کا شور سنو، کس طرح وہ شور مچاتی ہے،
لیکن جب سمندر میں پہنچتی ہے تو بالکل خاموش ہو جاتی ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت نیکی کرنے سے بہتر ہے اور برے لوگوں کی صحبت بدی کرنے سے زیادہ خراب۔ اہل معرفت ایسے آفتاب ہیں جو پوری دنیا کو روشن کرتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے پورے اتہاس کے بارے میں آپ نے سنا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں۔ تو انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔